السلام علیکم ناظرین، مارننگ بیل کے ساتھ میں ہوں فہد حسین۔ 2 ہالیڈیز کے بعد آج ہم شو کا جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جائزہ لیں گے کچھ اہم خبروں کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پرائم منسٹر کا جو وزٹ رہا ہے کراچی میں، جس میں انہوں نے کراچی کے حوالے سے ایک جو ہے مربوط پلان کا جو ہے ڈسکس کیا۔ اس کے حوالے سے تقریباً 1100 ارب روپے کا پیکیج ہے کراچی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے، جس کے اندر سیوریج کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سرکولر ریلوے کے حوالے سے جو ہے جو اماؤنٹ ہے وہ مختص کیا گیا ہے، اور سڑکوں کی مرمت کے لیے بھی جو ہے کچھ اس میں اماؤنٹ مختص کیا گیا ہے۔ کراچی نے صورتحال دیکھی کس طریقے سے خراب ہوئی۔ بارش کے بعد زبردست قسم کی بارشیں ہوئی، تقریباً 90 سالہ ریکارڈ جو ہے کراچی میں بارشوں کی وجہ سے ٹوٹے، اور کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ پانی جو ہے جمع ہو گیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کراچی کے شہریوں کو۔ روڈوں کی حالت اگر ہم دیکھیں تو اس بارش کے بعد کئی روڈوں کی حالت جو ہے خراب ہے۔ ان سب چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے 1100 ارب روپے کا پیکیج کا اعلان کیا ہے کراچی کے حوالے سے، خاص طور پہ جس طریقے سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ڈیفرنٹ سیکٹرز کے لیے ڈیفرنٹ اماؤنٹ جو ہے مختص ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر۔ فی الحال ابھی ایشوز یہ ہیں کہ ابھی پیکیج کا اناؤنس ہی ہوا ہے کہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے اب ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آ رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ اس ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر 62% جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے، جبکہ اس کے برعکس جو سندھ گورنمنٹ کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ 1100 ارب میں سے 800 ارب روپے جو ہے پروونشل گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی۔ تو فی الحال کراچی کے شہری جو ہے اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کس کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، بلکہ وہ ایکٹیویٹی دیکھنا چاہتے ہیں کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ کافی عرصے بعد جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ جو ہوگی کراچی کے اندر، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے بعد جو ہے کراچی نے اتنی ہیوی رینز جو ہے وٹنس کی اس دفعہ، جس کے وجہ سے بہت زیادہ ایشوز ہوئے، اکانومی کو نقصان پہنچا۔ تو اگر اس طریقے سے جو پیکیج اناؤنس ہوا ہے جس میں سیوریج کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہے، تو اگر یہ چیزیں ٹائملی انیشیٹ ہو جاتی ہیں اور وقت پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں اگر اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو شاید جو ہے نقصان کم سے کم ہو، اور کافی حد تک جو ہے اطمینان کا اظہار کرنا پڑے شہریوں کو بھی اس حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیکیج کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ کچھ دن قبل ہی آرمی چیف نے بھی وزٹ کیا تھا کراچی میں، جس میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی جو ہے ملاقاتیں کی، اور ان کو کہا کہ 3 سال کے اندر جو ہے کراچی کے مسائل جو ہے وہ حل کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور کس طریقے سے کتنا جلدی جو ہے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے اس کے ساتھ سائیڈ لائنز میں ملاقاتیں کی ہیں، کچھ بزنس مین سے، ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں پرائم منسٹر سے۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جی آئی ڈی سی کی، تو جی آئی ڈی سی کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، جس پہ جو انڈسٹری کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے کہا کہ جی آئی ڈی سی کا کوئی بہتر حل نکالا جائے جو کہ انڈسٹریز کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی ڈی سی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی آئی ڈی سی کا ایشو کس طریقے سے ریزولو ہوتا ہے، کیونکہ کورٹ کے اوپر اس کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ جو جی آئی ڈی سی کا جو اماؤنٹ کلیکٹ کیا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز نے، وہ جو ہے ان کو پے کرنا ہے، گورنمنٹ کو ڈپازٹ کرانا ہے جتنا بھی اماؤنٹ کلیکٹڈ ہے۔ اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فائنل جو ہے چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں۔ اگست کے مہینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح میں کافی حد تک جو ہے کمی ہوئی۔ جولائی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 9.3% تھی مہنگائی کی شرح، جبکہ اگست کے جو نمبرز پی بی ایس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیے اس کے حساب سے 8.21% کی شرح رہی مہنگائی کی اگست میں، جو کہ کافی حد تک کم تصور کی جا سکتی ہے۔ اس مہینے کی لاسٹ ویک کی اگر ہم بات کریں، ایس پی آئی کا جو ڈیٹا آیا ہے پی بی ایس کی طرف سے، اس کے مطابق 0.8% کا ویک اوور ویک بیسس پہ اضافہ ہوا ہے
پرائسز کے اندر اگر کچن آئٹمس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کافی مکسڈ ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آیا. اوور آل ویکلی بیسس پہ جو ہے مہنگائی کی شرح میں تھوڑا بہت اضافہ دیکھنے کو آیا. اگلی خبر کی بات کریں گے کے الیکٹرک کے حوالے سے. جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے مکمل طور پہ ناکام ہوئی. بجلی کا جو مسائل ہے ایک کرونک ایشو ہے, کافی عرصے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ جب کبھی بھی تھوڑی بہت بھی بارشیں ہوتی ہیں تو پورا بجلی کا جو نظام ہے کراچی شہر کا وہ تباہ ہو جاتا ہے, اور کئی علاقوں میں کئی گھنٹوں تک جو ہے بجلی وہ غائب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نارمل ڈیز کے اندر بھی جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ وہ ہوتی رہتی ہے. اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ اسد عمر کی سٹیٹمنٹ ہے, مسٹر اسد عمر کی سٹیٹمنٹ ہے. ویکینڈز کے اندر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سوچ رہی ہے کہ جو کے الیکٹرک کا جو مینجمنٹ کنٹرول ہے وہ واپس لیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کس طریقے سے چیزیں جو ہے موو ہوتی ہیں گوئنگ فارورڈ, کیونکہ اس حوالے سے اسی طرح کی خبریں جو ہے ماضی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ جب کبھی بھی کوئی کرائسس آیا بجلی کے حوالے سے, کوئی ایشوز ہوئے شہر کے اندر, تو اس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ کنٹرول جو ہے اپنے پاس لے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے مینجمنٹ کنٹرول لینے جا رہی ہے یا ماضی کی طرح یہ بھی صرف ایک بیان ہی سامنے آتا ہے. اگلی ہم بات کریں گے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. جس طریقے سے پچھلے کچھ مہینوں سے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ اگریسولی کوشش کر رہی ہے کہ ڈیفرنٹ بلز جو ہیں وہ پاس کرائے جائیں, خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ بلز ہیں, کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس بھی عنقریب اب ہونے والا ہے. پاکستان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایف اے ٹی ایف کی جو ہے گرے لسٹ کے اندر موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو پی ٹی اے کی جو گورنمنٹ ہے, کیونکہ پی ٹی اے کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ بہت ہی ایگریسولی سٹیپس لے رہی ہے کہ جو ایشوز تھے ان کو ریزولو کر کے اپنا کیس جو ہے اسٹرانگلی بلڈ کیا جائے ایف اے ٹی ایف کے جو کمنگ جو اجلاس ہے اس میں, تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل کے واپس وائٹ لسٹ میں جو ہے چلا جائے. اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی کافی جو ہے بلز بھی پاس ہوئے ہیں. کچھ بلز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو ہے کافی ایشوز رہے, خاص طور پہ پوزیشن پارٹیز کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ بل پاس نہیں ہو سکے, جس کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہے اور ایک اچھے حل کی طرف جاتی ہے, کیونکہ بہت ہی ضرورت ہے کہ کنسنسس بلڈ کر کے جو ریمیننگ جو بلز ہیں ان کو اسمبلی سے پاس کرایا جا سکے, تاکہ جو پوائنٹس لیفٹ تھے ایف اے ٹی ایف کے جن کو فلفل کرنا بہت ضروری تھا گورنمنٹ کی طرف سے, ان کے اوپر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے, تاکہ جو کمنگ جو اجلاس ہے ایف اے ٹی ایف کا اس میں پاکستان کا جو کیس ہے بہت ہی اسٹرانگ ہو, تاکہ اس اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں کوئی اچھی خبر آ سکے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اس ایشو کو ہینڈل کرتی ہے. اگلی بات کریں گے, ہم جائزے لیں گے کووڈ-19 کے حوالے سے بات کریں گے تھوڑی سی, کہ جس طریقے سے گلوبلی کووڈ-19 کی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ امریکہ کے اندر دوسری لہر آئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں ڈیتھس جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں ان کی تعداد جو ہے کس طریقے سے ایک دفعہ پھر بڑھتے ہوئے نظر آئی. انڈیا کی اگر ہم بات کریں وہاں بہت زیادہ کیسز اس وقت بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, اور یو ایس کے بعد جو ہے دوسری پوزیشن پہ آ گیا ہے ٹوٹل کیسز کی. اگر ہم بات کریں انڈیا, ڈیتھس بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اللہ کے فضل سے پاکستان میں اس وقت چیزیں جو ہیں بہت زیادہ کنٹرولڈ ہیں. گورنمنٹ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا, جس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے انیشیٹ کیا گیا, جس سے اکانومی کا بھی کم سے کم نقصان ہوا, اور جو پھیلاؤ تھا کرونا وائرس کا اس کو بھی کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا. گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اس وقت
کوئی بھی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی پاکستان کے اندر، اور کیسز کی تعداد میں بھی کافی حد تک جو ہے کمی آ چکی ہے۔ ایکٹیو کیسز اس وقت بہت ہی کم ہے پاکستان کے اندر، اور اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو انشاءاللہ پاکستان مکمل طور پہ جو ہے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا کرونا وائرس کو۔ اسی حوالے سے رشیا کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ رشین جو ویکسین ہے اس کے جو انیشل ٹیسٹ ہیں اس کو پاس کر لیا گیا ہے، سکسیس ملی ہے۔ انیشل جو ٹیسٹنگ تھی ویکسین کی، کووڈ-19 کی جو ویکسین تھی اس میں جو انیشل ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں کامیابی ملی ہے سائنٹسٹ کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلد یہ جو ویکسین ہے وہ مارکیٹ میں لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت ہی مثبت خبر ہے، کیونکہ ہسٹری کے اندر اگر ہم جائیں تو جو وائرس سے لڑنے کے لیے جو ویکسین بنائی جاتی ہے اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں بننے میں اور اس کے بعد مارکیٹ میں آنے میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کرونا وائرس کی ویکسین کو مارکیٹ میں آنے میں اور عام لوگوں کی دستیابی میں آنے میں۔ اب جائزہ لیں گے مارکیٹ کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کی۔ فرائیڈے کی اگر ہم سیشن کی بات کریں، لاسٹ ڈے آف ویک کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی سیلنگ نظر آئی، خاص طور پہ یو ایس کے ٹیک سیکٹر کے اندر۔ نیسڈیک کے اندر جو ہے گراوٹ نظر آئی، حالانکہ ایک انٹر ڈے کے اگر حساب سے دیکھیں تو باٹم ہٹ کرنے کے بعد اچھی خاصی ریکوری بھی آئی۔ اوورآل نیسڈیک کے اندر کافی سٹاکس جو اپنے لوز سے بہت زیادہ جو ہے ریکوری کے اوپر کلوز ہوئے۔ اسی طرح ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی اچھی خاصی ریکوری دیکھنے کو ملی۔ اب آج دیکھتے ہیں کہ ان کی مارکیٹ اوپن کس طریقے سے ہوتی ہے، آیا جو فرائیڈے کا جو ریباؤنڈ تھا اس کو کنٹینیو کر پاتی ہے، یا واپس جو سیل آف اسٹارٹ ہوا تھا جمعرات سے اگر ہم بات کریں تھرسڈے سے یو ایس مارکیٹ میں اس کو کنٹینیو کرتی ہے۔ آج صبح ایشین مارکیٹس کا جو آغاز ہے وہ کافی مکسڈ رہا، ملا جلا رجحان نظر آ رہا ہے ایشین مارکیٹس میں۔ بظاہر ایشین مارکیٹ جو ہیں نکی کی اگر ہم بات کریں سینسیکس کی، اگر ہم بات کریں ہینگ سینگ کی، تو نظر یہ آتا ہے کہ ٹوٹلی جو ہے ٹریک کر رہی ہیں اس وقت یو ایس مارکیٹ کو، کہ کس طریقے سے یو ایس مارکیٹ جو ہے پرفارم کرتی ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ امپیکٹ نظر آتا ہے یو ایس مارکیٹ کا اور دوسری مارکیٹس کے اوپر۔ کموڈیٹیز کی تھوڑی سی ہم بات کریں تو آئل کی پرائسز انٹرنیشنلی اس وقت جو ہے مندی کا شکار ہیں، پریشر نظر آتا ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں۔ 42-43 کی سطح پر ٹریڈ ہونے والی آئل پرائسز اب جو ہے وہ WTI کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت 39 اور 40 کے بیچ میں جو ہے ٹریڈ کر رہی ہیں۔ اسی طرح گولڈ کی پرائسز بھی جو ہے بہت زیادہ والیٹائل ہیں اور 2000 کی سطح سے کافی نیچے اس وقت ٹریڈ کر رہی ہیں۔ بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، بینچ مارک KSE 100 انڈیکس کی۔ پچھلا ہفتہ بہت ہی زبردست رہا KSE 100 انڈیکس کے لیے، بہت زیادہ جو ہے پرفارمنس نظر آئی ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر، ڈفرینٹ سٹاکس کے اندر بہت ہی زیادہ تیزی نظر آئی، خاص طور پہ کچھ سیمنٹ سیکٹر کے جو کچھ سٹاکس ہیں ان میں بہت ہی تیزی اور بہت زبردست والیوم نظر آیا۔ پچھلا ہفتہ فرائیڈے کی سیشن کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی زیادہ والیٹائل نظر آئی مارکیٹ فرائیڈے کو، اور مارکیٹ جو ہے گرین اور ریڈ زون دونوں طرف ٹریڈ کرتے نظر آئی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مارکیٹ نے لاسٹ ویک جو کلوز کیا وہ 42,000 کی جو سطح ہے اس سے اوپر کیا، سائیکلوجیکل لیول 42,000 کا جو اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب رہی۔ آج کے سیشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا آیا مارکیٹ جو ہے 42,000 کا جو لیول ہے اس کو مینٹین کر پاتی ہے یا نہیں، اور مارکیٹ جو بل رن تھا لاسٹ ویک کا اس کو کنٹینیو کر پاتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھا آج تک کے لیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔